امام ابو حنیفہ اسلامک چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، غزوہ بدر کا مفصل واقعہ سورہ انفال کی ابتدا ہی سے چل رہا ہے، وہی واقعہ ہے۔ آج کی پہلی آیت ہے اذ یوحی ربک الی الملائکہ۔ یاد کرنے کے لائق ہے وہ منظر، وہ وقت جب کہ اے مخاطب، تیرے رب نے فرشتوں کو وحی کی، تو کو پیغام بھیجا، حکم دیا۔ کیا وحی کی، کیا پیغام ہوا، کیا حکم ہوا؟ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، تو ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو، ان کا قدم جمائے رہو جو ایمان لائے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب جلد ہی میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الأعناق، چنانچہ ان کی گردنوں کے اوپر مارو، حملہ کرو۔ واضربوا منہم کل بنان، اور ان کی ہر جوڑ پر حملہ کرو۔ بہت ساری باتیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے، مجاہدین کے، اصحاب رسول کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے فرشتوں کی ٹولیوں کو بھیجا، 9000 ملائکہ آئے تھے، میں نے بیان کیا تھا تفسیر میں جو ہے۔ تو ان فرشتوں کو بھی ڈائریکشن ہوا، رب کی طرف سے حکم ہوا، اللہ نے پیغام بھیجا، مدد ان سے پہنچائی، ان کے سبب مسلمانوں کی مدد کی، فرشتوں کو بھیج کر فرشتوں سے بھی کہا، کیا کہا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ فرما رہے فرشتوں سے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ معکم۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ فرشتوں کو وہی ہے کہ کون فرشتے مراد ہے؟ سب کہتے نہیں، یہاں پہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ فرشتوں کو تمہارے رب نے وحی کی، وہ فرشتے مراد ہیں جن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر مسلمانوں کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے تائید ہے، حمایت ہے، نصرت ہے، مدد ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ بالعون والنصرت، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری حمایت، میری نصرت، میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، اور تم جس مقصد کے لیے میں نے بھیجا ہے، تم اس مقصد میں ناکام و نامراد نہیں ہو سکتے۔ فثبتوا الذین آمنوا، تو تم لوگ
قدم جمائے رہو ان کا جو ایمان لائے، جن کے حق میں تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو، مسلمانوں کا قدم جمائے رہو۔ کیسے؟ تفسیر ہے اے قوو قلوبہم، ان کے دلوں کو مضبوط بناؤ۔ کیسے؟ تو دل کیسے جمائے رہو؟ خود اس کو احساس ہوگا۔ مجاہد کو میدان جنگ میں احساس ہو گیا، یقین ہو گیا، میں نے بتلایا تھا نا کہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، ابھی تلوار سر پہ پڑی نہیں ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں ارے ابھی میری تلوار تو سر تک گئی بھی نہیں ہے اور سر کٹ گیا کافر کا، تو یقین ہو گیا نا کہ غیبی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ بس یہی اپنے عمل سے وہ ان کا دل مضبوط کر رہے ہیں۔ فرشتے لوگ مجاہدین کا، مسلمانوں کا، ہم فرشتے لوگ اللہ کے تمہارے ساتھ ہیں، اور ہمت بڑھ گئی، ارے فرشتے ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ ہماری مدد ہو رہی ہے۔ یہی تثبیت قلب ہے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ وعدہ الہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جلد ہی ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ رعب کی تفسیر کر رہے ہیں خوف ڈال دوں گا، اور تعداد کے زیادہ ہوتے ہوئے بھی، اسلحے کے وافر مقدار میں ہوتے ہوئے بھی، ایسا خدا کی طرف سے ان کا دل مرعوب ہوگا، گھبرائے گا کہ وہ بھاگیں گے اور بھاگے۔ اور یہ آیت اگرچہ بیچ میں ہے نا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ بیچ میں ہے، بھی آیت مکمل نہیں، ادھر بھی آیت کا جز ادھر بھی آیت کا جز، یہ ایک ضابطہ قرآن نے بیان کر دیا۔ اللہ نے اپنی طرف سے، اللہ نے اپنی جانب سے ایک ضابطہ، ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ جس دور میں بھی میرے جو بھی سچے مخلص بندے میری راہ میں لڑیں گے، جہاد کریں گے، وہ کافروں کی تعداد کو نہ دیکھیں، کافروں کی تیاری کو نہ دیکھیں، اپنی بے بسی، لاچارگی، مجبوری کو نہ دیکھیں، اپنے کم مصلحت کو نہ دیکھیں، اپنی کم تعداد کو نہ دیکھیں، سب کے باوجود وہ ان کے دلوں میں میں ایسی دہشت قائم کروں گا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کے آگے وہ ٹک نہ سکیں گے، بھاگیں گے۔ وہ ضابطہ ہے۔ سألقی کہہ رہا ہے قرآن، اسی پر بیان کر رہا ہوں، میں سوچ رہا تھا سألقی جلد ہی میں ڈال دوں گا، جب کوئی واقعہ ہوگا تب یہ آیت فٹ ہو جائے گی کہ ہم نکلے تو صحیح، ہمارا پروردگار برحق ہے، اس کا دین جو ہے برحق، اسی کے دین برحق کی خاطر ہماری کوشش سے جہاد ہے، اس کا وعدہ پورا ہوگا، کافروں کو مرعوب کرے گا، اور کرتا ہے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، میں نے فرمایا فرشتوں سے تو ان کی گردنوں کے اوپر مارو۔ جب فرشتے لوگ آئے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کافروں سے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور کبھی لڑا تو نہیں، حکم الہی تھا جاؤ لڑو، تو آئے لڑنے کے لیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جی انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اب یہی انسان جب ایمان کی وجہ سے بن جائے تو رش کے ملائکہ ہو جائے، فرشتوں سے آگے اس کا مقام ہو جائے، اور یہی انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے جب بگڑ جائے تو ابلیس ٹھٹھا مار کے ہنسے کہ ہمارا کام یہی کر رہا ہے۔ تو جب بنے تو فرشتے رشک کریں، انسان جب بگڑے شیطان کہا لگائے کہ ہمارا کام ختم، ہماری ذمہ داری نبھا رہا ہے، ٹھیک۔ اتنی نوری پاک باز مخلوق ہو کر کے جب فرشتوں کی جماعت آئی زمین پر، ابھی دیکھا بھی نہیں ہے کہ جنگ شروع ہوئی، بھائی دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے مجاہد ایسے مار رہے، ہم بھی مارے۔ اللہ نے فرما تو ان کو تب تک معلوم نہیں تھا کہ ہم کیسے مارے ہیں کہ کافر کو، اللہ نے فرمایا ایسے مارو، سروں پر مارو، اور آگے کیا ہے وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کافروں کی ہر جوڑ پر مارو، حملہ کرو۔ فرشتوں سے اللہ فرما رہا ہے، تو وار کرنے کا طریقہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو سکھایا جا رہا ہے، اور انسان کو اللہ نے پہلے ہی سکھا دیا۔ جیسے انسان بڑا ہوتا ہے وہ جانتا ہے ہم کیسے لڑیں، اپنے سامنے والے مد مقابل کو کیسے زیر کرے، کیسے حملہ کرے، تو پہلے ہی جانتا ہے، اللہ نے وہ عقلیں دی۔ یہ تو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ فرشتے اتنی نوری پاک باز بہتر مخلوق ہو کے بھی نہیں جان سکی فرشتوں کی جماعت کہ کافروں پر حملہ ہم کیسے کریں، کہاں ماریں۔ اللہ نے فرمایا ایسے مارو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس وجہ سے، یہ اس وجہ سے کہ وہ یا انہوں نے کیا، کس وجہ سے کہ ان پر حملہ ہم نے کرایا اور ان کو شکست ہم نے دلائی،
اپنے نام لیواؤں بندوں کو ہم نے فتح دی فرشتوں کی مدد بھیج کر کے. اس وجہ سے ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یعنی کافروں نے شاق اللہ ورسولہ خالف اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یعنی کافروں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کے دین کی مخالفت کی، اسلام کی مخالفت کی، اور حق کے مقابلے میں آ کر باطل کو سچا اپنے گمان میں سمجھنے کے لیے، سچا اس زمانے کے لوگوں کو اپنے گمان میں سچا بتلانے کے لیے لڑے اللہ والوں سے، ہے نا. تو اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے رسول، اسی وجہ سے ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا. ضابطہ ہر دور کے لیے، غزوہ بدر کے کافرین کے لیے بھی، قیامت تک آنے والے منکرین کافرین کے لیے، ملحدین کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ یعنی اللہ کے رسول کی دین کی مخالفت کرے گا، اللہ کے رسول کے احکام کی مخالفت کرے گا، اللہ کے رسول کی شریعت کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو سن لے زمانے والے، سن لے سارے انسان کان کھول کر، تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے. دنیا میں کر لیں گے مخالفت، ورنہ جب غضب الہی کی جھلک ہوگی دنیا ہی میں ایسا عذاب آئے گا کہ بقیہ سارے لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیے جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں عذاب نازل ہوا؟ اللہ کے رسول کی دین کی مخالفت کرنے والے لوگ، اور وہاں کا عذاب دائمی ان کے لیے متعین ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے، آخرت میں فلاح پانے کے لیے، آخرت میں نجات پانے کے لیے ایک کلمہ کہنا ہوگا دنیا میں اخلاص کے ساتھ، یقین قلبی کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی دل میں ایمان ہو، اعتراف ہو، دل میں یہی تصدیق ہو، زبان سے اسی کا اعلان ہو. اگر یہ کسی بندے نے بھی کر لیا، کوئی بھی کسی دین دھرم کا ماننے والا ہے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی تہذیب سے ہو، کسی ملک کا ہو، وہ کوئی بھی ہو، جب اس کلمے کو پڑھ لے گا فوراً اسلامی اصول، اسلامی شریعت کے ضوابط میں، اس کے اصول کی روشنی میں فتویٰ بھی لگ جائے گا، مفتی کا فتویٰ لگ جائے گا، قلم چل جائے گا، عالم مسئلہ بیان کر دے گا. یہ جو بھی ہے، پہلے رہا جو بھی رہا، اب کلمہ پڑھ رہا ہے نا، اب مسلمان ہو گیا. اب اگر وہ برا کر رہا ہے کوئی بھی گناہ، تو جب بھی گناہ کرے گا کلمے کا اقرار کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، یعنی اپنی زبان میں ہم آپ سے کہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان، ایک مسلمان کلمہ گو مسلمان جب برائی کرتا ہے تو برائی کو برا سمجھ کر برائی کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں، یہ میں گناہ کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں غلط کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، میرے دین دھرم میں نہیں ہے، عقیدہ ہے نا، مگر پھر بھی اگر گناہ کر رہی، گناہ ہو رہا ہے، تب بھی نجات ہے آخرت میں. وہ کیسے؟ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو عذاب ہوگا، اس نے ایسا کیا، زنا کیا ہے، حرام کاری کی ہے، اپنے پڑوسی کا حق مارا ہے، اپنے بھائی کا حق مارا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، نمازیں نہیں پڑھی ہے، چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، معاشرے میں فساد برپا کیا ہے، انا دے رہا ہے. فرشتوں لے جاؤ، ڈال دو جہنم میں، ڈالا جائے گا جہنم میں. کلمہ گو مسلمان، بے عمل مسلمان، مشیت الہی ہوگی نکالا تو جائے گا، یہ طے ہے، کنفرم ہے. یہ نجات اس کی ہوگی مگر بہت بعد میں ہوگی. اب یہ بھی سن کر کے ہم جری نہ ہو جائیں، ہم جسارت میں نہ آ جائیں، ہماری ہمت نہ آ، مسلمان کی تو بخشش ہے ہی ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. نہیں، فرمایا حضور نے کہ جہنم کی آگ کی شدت کو بھی تم محسوس نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ جہنم کی آگ میں کتنی بڑھ کر، دنیا کی آگ سے بڑھ کر تمازت ہے، شدت ہے. جہنم کی آگ کا ایک گولا، ایک شعلہ، ایک گولا اگر دنیا میں ڈال دیا جائے، پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے. ماچس جلاتے ہیں ہم، کبھی کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، یا کسی وجہ سے آنچ لگ گئی، اللہ فایا پڑ گیا، ہم پھوکا کہتے ہیں تو فایا پڑ گیا، جل رہا ہے، اس میں ٹیس ہے، اور تیز ہو گیا تو چلو دوا بھی لو، انجیکشن بھی لگواؤ، کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہلکا سا لگا ہے دنیا کی آگ، اس آگ کا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک مسلم کو جری نہیں ہونا چاہیے کہ ارے بھائی بخشش مغفرت تو ہے ہی ہے. کوشش یہ بات کی ہونی چاہیے مرے گئے جنت میں. فرماتے ہیں حضور من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہے. مسلم کی روایت ہے یہ. اب اس میں تشریح ہوگی، کیا مطلب؟ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے، جو بھی کرتا رہے،
کلمہ پڑھتا رہے گناہ کرتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے حرام کاری کرتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے سب حقوق اللہ میں گرفتار رہے، حقوق العباد میں گرفتار رہے، اور کہے کہ میں تو جنتی ہوں، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھے جنتی ہے، تو اس کا مطلب یہی جو میں نے بھی سمجھایا ہے، گناہ کرے گا تو گناہ کے بقدر سزا بھگتنی پڑے گی، انجام کیا ہوگا آخر میں؟ نکال کر کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور اگر سبحان اللہ الحمدللہ اگر مسلمان عمل کرنے والا ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ ہے، رسول اللہ کی رسالت پر عقیدہ ہے، ساری چیزوں جو ایمانیات سے ہیں سب پر عقیدہ ہے، جب مسلمان نے کہہ لیا لا الہ الا اللہ سب پر عقیدہ ہو گیا، کلمہ کا جو تقاضا ہے سب پر عقیدہ ہو گیا، اب اس کے بعد عمل بھی اچھا ہے، اب اس کا مطلب جو جنتی ہے مرا گیا جنت میں، اب اس کو بھگتنا نہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، یعنی اللہ کے رسول کے دین کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو واقعی اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ تم پہ عذاب ہے، بھئی کافرین سے کہا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے عذاب ہے، فذوقوا، اس عذاب کو چکھو، یہ ہزیمت یہ شکست بھی عذاب ہے، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ بھی جان لو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، یہاں بھی قرآن ضابطہ بیان کر رہا ہے جہاد کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا سامنا ہو، یعنی جنگ میں جب تمہارا سامنا ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں سے، آگے ہے زحفا، اس حال میں کہ کافر کی تعداد زیادہ ہو، کافروں کا لشکر زیادہ ہو، فلا تولوہم الادبار، تو تم ان کو اپنی پیٹھ نہ دکھاؤ۔ جہاد میں تعداد کے اعتبار سے قرآن نے یہاں اس مقام پہ تو بیان نہیں کیا کافر کا لشکر مسلمان لشکر سے کتنا زیادہ ہو تو اس وقت ہمیں نہیں بھاگنا ہے، اور کتنا زیادہ ہو جائے کہ ہم بھاگ جائیں تو کوئی گناہ بھی نہ ہو، ہے وہ آگے ہے وَمَن يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دوبارہ، تو جو مسلمان شخص اس دن یعنی مدبھیڑ کے دن، قتال لڑائی کے دن، ان کو یعنی کافروں کو اپنی پیٹھ دکھائے گا یعنی بھاگے گا، تو سزا کیا ہے؟ آگے آ رہی ہے فقط باء بغضب من اللہ، تو اللہ کے غضب میں مبتلا ہوگا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور جہنم کتنی بری چیز ہے۔ بیچ کا ترجمہ میں نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر آپ کو سمجھانے کے لیے، تو ضابطہ یہ ہو گیا، بیچ میں قرآن نے یہ سزا سنا دی، بیچ میں ہے الا متحرفا لقتال، مگر لڑائی کا پیترا بدلنے کی حالت میں، اور متحیزا الی فئۃ، یا پھر اپنی جماعت میں چپکے سے بھاگ جائے، تو دو صورت کو قرآن نے مستثنا کر دیا۔ قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ تمہاری مدبھیڑ ہو، تمہاری ملاقات ہو کافروں کے لشکر سے، تو تم پیٹھ نہ دکھاؤ۔ اب سوال ہے کہ کتنی تعداد میں کافر لوگ ہوں گے تو مسلمان مجاہدین بھاگ نہیں سکتے؟ پہلے بہت زیادہ حکم سخت تھا، 10 گنا تھے، لیکن بہت تخفیف کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں دونا، اگر دونا مجاہدین کے مقابلے میں ہے نا، دونا اگر کافرین ہیں لشکر ہیں، مسلمان مجاہدین بھاگ نہیں سکتے۔ اگر بھاگیں گے پہلے کی جتنی بھی نیکی ہوگی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قرآن ہے، زکات ہے، جتنی بھی نیکی ہوگی، مسلمان مجاہد جیسے ہی جب میدان جنگ سے بھاگے گا سب پر پانی پھر جائے گا، سب بیکار ہو جائے گی، وہ جہنمی ہوگا۔ اتنی بڑی سزا ہے میدان جہاد سے بھاگنے کی۔ اور اگر تیگنا ہو جائے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من فر من ثلاثۃ فلم یفر، جو مسلمان فوجی ٹکڑی اگر اپنے مد مقابل کافر کے دونا لشکر سے بھاگی تو بھاگنا ماخوذ ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، یعنی سزا ہوگی۔ اور اگر تیگنا ہے بھاگیں گے تو یہ بھاگنا کوئی مواخذے کی چیز نہیں۔ تو اب جو بیچ میں یہ کہا الا متحرفا لقتال،
مگر جنگ کا پیترا بدلنے کی وجہ سے یا پھر اپنی جماعت اپنی مسلمان جماعت سے جا کر ان سے ضم ہونے کی وجہ سے اگر بھاگا تو یہ بھاگنا نہیں ہوا، یہ جنگی پالیسی کا ایک حصہ ہے